کیا دوران سفر سنتیں بھی پڑھی جائیں گی؟ بہت اہم سوال ہے. اس کا مدلل جواب دوں یا صرف جواب دے دوں؟ مدلل جواب دوں. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ سفر میں سنتیں مؤکدہ نہیں ہوتی. دلیل یہ دیتے ہیں کہ سفر میں جب اللہ نے 4 فرض میں اتنی آسانی کر دی کہ وہ 2 کر دیے, تو سنتیں تو فرض سے بھی ہلکی چیز ہیں, ان کو پڑھنے کی چندہ ضرورت نہیں ہے. اس لیے میں نے آپ دیکھا ہے رواج بن گیا کہ سفر میں لوگ سنت مؤکدہ نہیں پڑھتے, رواج بن گیا. تو یہ غلط ہے. سفر میں سنت مؤکدہ ہی رہتی ہے. رہا یہ منطق کہ جب اللہ نے 4 کے 2 کر دیے, اتنی آسانی دے دی, تو سنت مؤکدہ تو 4 سنت ظہر کی پڑھو, پھر 2 فرض, پھر 2 سنت, تو اتنی لمبی نماز ہے تو 4 کے 2 کرنے کے تکلف کی ضرورت کیا تھی؟ لوگ یہ لاجک پیش کرتے ہیں. اس لاجک کا جواب یہ ہے کہ عبادات یہ توقیفی ہوتی ہیں, ان میں قیاس کا دخل نہیں ہوتا. قیاس کا وہاں دخل ہوگا جس کی کچھ شرائط ہیں, وہ بھی موضوع نہیں ہے تو پھر وہ لمبی بات ہو جائے گی. عبادات توقیفی کا مطلب جیسے بتایا ویسے ہے, اس میں اپنی طرف سے کانٹ چھانٹ کی اجازت نہیں ہے. جیسے میں نے ابھی نماز سے پہلے مثال دی تھی کہ روزے میں اللہ نے بیمار کو اجازت دے دی روزہ چھوڑنے کی, مسافر کو اجازت دے دی. اب آپ اس پہ مزدور کو قیاس نہیں کر سکتے کہ بیماری میں اتنی تکلیف نہیں ہوتی روزہ رکھنے میں, جس نے گڑھا کھودنے والے کو تو روزے میں اور تکلیف ہوتی ہے, لہذا اس کے لیے روزہ چھوڑنا تو بطریق اولا جائز. او بھائی, یہ آپ کو خود سے فنڈر بننے کی ضرورت نہیں ہے. بیماری میں اللہ نے اجازت دی ہے, چھوٹی بیماری ہو بڑی بیماری ہو. سفر میں اللہ نے اجازت دی ہے, چاہے سفر میں ٹینشن ہو یا نہ ہو. باقی پیاس کی ٹینشن کو اللہ نے ٹینشن نہیں مانا. مزدور جب گڑھا کھودے گا تو اس کو پیاس لگے گی نا, بہت زیادہ لگے گی. عام لوگوں کو کم لگتی ہے اور اس کو زیادہ لگے گی. تو شریعت نے اس پر مدار نہیں رکھا کہ جس کو زیادہ پیاس لگنے کا خطرہ وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے, جس کو کم پیاس لگے وہ روزہ نہیں. یہ نہیں ہے. پھر تو بہت سے لوگ کہیں گے کہ یار میں روزہ نہیں بھی رکھتا تو بھی مجھے بہت پیاس لگتی ہے, میں مزدوری نہیں بھی کرتا تو بھی مجھے بہت پیاس بھوک اور پیاس تو روزہ ہے ہی بھوک اور پیاس کے لیے. وہ تو جتنا مرضی لگ جائے, جتنا مرضی بھوک لگے, جتنی مرضی پیاس لگے, اس میں آپ کو روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے. تبھی آپ دیکھو گرمیوں میں بھی روزہ اسی طرح واجب جیسے سردیوں میں. حالانکہ سردیوں میں پیاس نہیں لگتی, گرمیوں میں زیادہ. اور جس دن بہت زیادہ گرمی ہو بہت زیادہ پیاس. جو اے سی میں بیٹھا ہوا ہے اس کو کم پیاس, جو دھوپ میں گھوم رہا ہے اس کو زیادہ پیاس. تو کہیں بھی آج تک کسی فقیہ نے نہیں لکھا کہ جو دھوپ میں سفر کر رہا ہے اس کے لیے روزہ چھوڑنا جائز ہے, اے سی والوں کے لیے وہ روزہ رکھنا واجب ہے. تو یہ کوئی ایسی چیز بن جائے گی جو آپ کا اپنا دین بن جائے گا. اسلام نے ایک اصول بیان کر دیا, مسافر مریض ان کو روزہ چھوڑنا جائز ہے, چاہے مسافر کو تکلیف ہو یا نہ ہو, اس کے علاوہ کسی کو جائز نہیں ہے. ہاں مزدور روزہ رکھے گا, پیاس ناقابل برداشت ہو گئی, بیماری کا خطرہ ہو گیا, تو پھر بیمار کو روزہ چھوڑنا چھوڑ بھی سکتا ہے, توڑ بھی سکتا ہے. ابے کیا ہو گیا, سمجھ کیوں نہیں رہے؟ مزدور نے روزہ رکھا اور حالت اتنی خراب ہو گئی کہ اگر وہ پانی نہیں پیے گا تو ڈی ہائیڈریشن ہو جاتا ہے نا, وہ کیا کہتے ہیں اس, ایسی بیماری ہو گئی کہ اب اس کے خطرہ ہے کہ بیمار نہ ہو جائے, ایسی حالت ہو گئی کہ خطرہ ہے کہ بے ہوش نہ ہو جائے, بی پی بہت زیادہ لو ہو گیا اس کا. خطرہ جہاں بیماری کا آئے گا تو اب ہم پیاس کی وجہ سے نہیں, اس بیماری کی وجہ سے کہیں گے کہ آپ روزہ توڑ دو. یا مرنے کا خطرہ ہو گیا تو جان بچانا پہلے ضروری ہے. سمجھ رہے ہو؟ اس کو کسی شرعی اصول کے تحت لایا جائے گا. صرف پیاس لگ رہی ہے تو بھائی پیاس تو زیادہ لگے کم لگے, اور جب زیادہ پیاس لگتی ہے تو اس کی وجہ کچھ نہ کچھ وجہ ہوتی ہے. تو وجہ بعض دفعہ یہ بھی ہوتی ہے کہ آپ دھوپ میں چل رہے ہیں, بعض دفعہ یہ وجہ بھی ہوتی ہے کہ گرمیوں کا روزہ ہے, بعض دفعہ یہ بھی ہوتی ہے کہ آپ نے محنت کا کام کیا ہے.